اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی آیت نمبر 26 سے آغاز کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب اس آیت کے ابتدائی حصے میں ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ غور طلب لفظ جو ہے وہ ہے حیا۔ قرآن مجید میں لفظ حیا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ حیا جو ہے وہ بیسیکلی درمیانے مقام کو کہتے ہیں، جس سے ہم لفظی معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ شرم و حیا، ہم شرم کو اور غیرت کو حیا کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیانی حالت یہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے جو بہت نیچے کا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں خجالت، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لفظی معنی ہے شرمندگی۔ غور کیجیے گا، حیا کا لفظ ہے شرم یا غیرت، اور پھر جو اس سے نچلا لیول ہے وہ ہو جاتا ہے خجالت کا، جس کے معنی ہوتے ہیں شرمندگی، اور حیا سے اوپر کا جو ہے وہ لیول ہوتا ہے وقاحت، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ جو حیا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام نہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت شرماتا ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں آتا، یہ بہت شرماتا ہے، یہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خجالت ہے وہ ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے باعث انسان شرمندہ بھی ہو، ٹھیک ہے، شرمندگی کا احساس ہو کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور وقاحت جو ہے وہ اس کام کو کہتے ہیں کہ آپ ایک تو کام کر رہے ہیں، پھر اوپر سے بےغیرتی یہ دکھا رہے ہیں اپنی کہ آپ اس کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تو میں نے اس کے پیچھے غلط کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقاحت بولتے ہیں۔ اب حیا کا ذکر یہاں پر باقاعدہ کیوں کیا گیا، اور پھر صرف اسی بات کا مچھر کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کے علاوہ بھی اور حشرات الارض ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، صرف مچھر ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیں اس سے پہلی آیات میں جب ہم نے پڑھا نا منافقین کے اعمال کے بارے میں، اور ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو حالت تھی ان کے ایمان کی، اس کو ہم نے تشبیہ، ہم نے مثال کے ذریعے پڑھی کہ بجلی، گرج اور چمک کے ذریعے ان کی مثال جو ہے وہ قرآن مجید میں واضح ہوئی۔ تو منافقین مسلمانوں کو تانا دینا شروع ہو گئے کہ اگر تمہارا رب اتنا بڑا ہے اور تمہاری کتاب قرآن مجید اتنی بڑی ہے تو اس میں حقیر چیزوں کا ذکر ہی کیوں ہے؟ ہم جیسے کافروں کو، ہم جیسے منافقوں کو بجلی، کڑک، چمک، بادل، پانی، بارش، اس سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے ہمارے اعمال کو؟ تو اس صورت میں روایات میں آتا ہے کہ یہ پھر آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ میں حیا نہیں فرماتا کہ میں ایک مچھر ہی کی مثال قرآن میں کیوں نہ دے دوں، کیونکہ مثال بیسیکلی کیا ہوتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بات میں وزن پیدا ہو سکے اور اگلے بندے کو بات صحیح سے سمجھ میں آ سکے۔ جیسے استاد ہے، آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ
پڑھاتا ہو وہ آپ کو جب بھی قرآن پڑھائے یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھائے تو آپ کو جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی آپ کے ارد گرد عام زندگی کی مثال دیتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی عقل کے مطابق سمجھ آ سکے. تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قرآن مجید سمجھانے کے لیے مچھر جو ہے وہ ذاتی طور پر ایک بہت چھوٹا سا جانور ہے, بہت حقیر جانور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی مثال, اس کے پیچھے حکمتیں بھی بہت ہے کیونکہ مچھر جو ہے وہ اس میں بہت عجیب ترین خصوصیات پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مچھر جو ہے وہ نہیں زندہ رہ سکتا, ٹھیک ہے. اس کو عام انسانوں سے بھی مشابہت دی جا سکتی ہے کہ دنیا کی مصیبت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں تو ہم رب کو یاد کرنے لگ پڑتے ہیں, لیکن جب عیش آتا ہے تو ہم اس وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس مثال کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں دیں. جیسے چھوٹا سا مچھر ہے, اس کو ہاتھی سے کمپیئر کریں تو مچھر کے اندر بھی وہی خصوصیات, مطلب وہی پارٹس آف باڈی ہیں جو ہاتھی کے اندر ہوتے ہیں. ایون کہ مچھر کی ایک سونڈ بھی ہوتی ہے چھوٹی سی, ٹھیک ہے. تو چھوٹی چیز کا بیان کرنا اللہ کی قدرت کو زیادہ قوی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ جو ایک چھوٹی سی چونٹی ہے اس کو بھی پارٹس آف باڈی دی ہیں جو ہماری عام انسان نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح مچھر ہے, اسی طرح مکھی ہے, اسی طرح مکڑی ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں بات کو سمجھانے کے لیے, بے شک وہ خالق بہترین جانتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلیں کتنی ہیں, ہم کس حد تک بات سمجھ سکتے ہیں, اور کس حد تک سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں مثالیں مختلف بیان کی تاکہ ہم لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ سکیں. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا, یعنی یہ کام اللہ نہیں کرتا کہ مثال سمجھائے کسی ایسی چیز کی جو مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. اب یہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر سے مراد یا تو بڑی چیز ہو سکتی ہے جیسے مکھی ہو گئی, شہد کی مکھی ہو گئی اور مکڑی ہو گئی, یا اس سے بڑھ کر یعنی اس سے بھی چھوٹی بھی مراد ہو سکتی ہے, یعنی مچھر یا اس سے بھی آگے کی مخلوق, اس سے بھی چھوٹی مخلوق. اللہ کہتا ہے اگر میں نے مثال دینی, جیسے قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں کفار کی مثال جو ہے, کفار کے اعمال کی مثال ایک مکڑی اور اس کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ ایسا ہے کہ مکڑی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بہت بڑی سیفٹی ہے اس کا گھر, لیکن حقیقت میں وہ ایک جالا جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کوئی اس کو سیفٹی, کوئی حفاظت نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن نے مختلف جگہ پر مثالیں مختلف بیان کی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ میں کسی بھی قسم کی حیا نہیں فرماتا کہ میں بات آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اب اس میں جو ایک اور چیز جو ہے وہ اسی آیت میں آگے چل کے کیا آتی ہے, سب سے پہلے دیکھیں کہ مثال دی جاتی ہے. وہ مثال جو ہے ایک مشہور کہاوت ہے کہ اقوال کا چراغ ہوتی ہے, کسی بھی قول کی روشنی جو ہے اس کی مثال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم عام الفاظ میں بات کریں تو ہم کسی سے کوئی ڈیفینیشن بینگ اے ٹیچر یا بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب ہم کوئی پیپر دیتے ہیں تو ہمیں 1-2 نمبر مثال کے ایکسٹرا جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں کہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کس حد تک سمجھ آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مثال بہت میٹر کرتی ہے ہر چیز کے حوالے سے. تو اللہ نے بھی قرآن میں بعض اوقات بعض جگہ پر بہت سی مثالیں دی تاکہ ہم لوگوں کو بات صحیح سے سمجھ آ سکے. بے شک وہ اللہ جو ہے وہ اپنی بات کو بہتر طور پہ سمجھا سکتا ہے, اس کو کسی جو ہے چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات صرف انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ مثالیں قرآن میں بیان کرتی ہے. اب جو ہے قرآن مجید سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اگلی آیت جو ہے, اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے حق ہے, لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے تمہارے خدا کی مفہوم بیان کرنی, تمہارے اللہ کی کیا مراد ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. تو اب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے, اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین, تو گمراہ کون ہوئے پھر. اللہ نے اسی آیت میں جو ہے وہ جواب دیا کہ جو لوگ دل میں بغض رکھتے ہیں, جو صدیقی نظریں لیتے ہیں نا, ابو بکر صدیق والی نظریں, انہیں پھر قرآن میں صداقت ملتی ہے. اور جو ابو جہلی نظروں سے دیکھتا ہے, جہالت کی نظروں سے دیکھتا ہے, وہ ابو جہل کی طرح ہو جاتا ہے کہ قرآن اس کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا جمال اس قدر ہے کہ اس کو پڑھ کے بہت
بہت سے لوگ صحابی کے درجے پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، صدیقی نگاہ سے دیکھنے والے صحابی بن گئے، اور جہالت والی نگاہ سے دیکھ کے جو ہے وہ سرکش بھی بن گئے، عذاب کے بھی مستحق ہو گئے۔ تو جس طرح ایک کہا جاتا ہے کہ نظریں تو سب کی دیکھی جاتی ہیں نا، نظر جو ہے وہ ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو جس نظر سے دیکھتی ہے کوئی اور اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بات آتی ہے نا کہ اپنا بچہ رو رہا ہو تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کا رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چپ کیوں نہیں کرا رہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ کس کا بچہ ہے، کیوں نہیں اس کو، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو بیسیکلی جو آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کی نظر کا تعلق، آپ کی عقل کا تعلق، وہ آپ جس سے نسبت رکھیں گے آپ کو وہ ملے گی۔ تو اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، دل کو پاک صاف کر کے بیٹھنا ہے، تو محکمات ان پہ عمل کرنا ہے، تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ متشابہات ان آیات کے پیچھے پڑھیں گے، حروف مقطعات جیسی اور بھی جو آیات جن کے مفہوم چھپے ہوئے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے، تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے قرآن۔ اور پھر کیا کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر فاسق لوگ، یعنی بدکار کہہ لیں، نافرمان کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمان لوگوں کو۔ قرآن سے ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن گمراہی ان لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو اللہ کی کنٹینیوسلی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، شرعی سوال پوچھنا ہو، آپ کا حق بنتا ہو، ہمارا حق بنتا ہو کہ اس کا علم ہمیں پتہ ہو، تو اس کو پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ بہت سے گناہ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں پوچھ پاتے کسی عالم، کسی مفتی سے کہ یہ جو ہے وہ چیز شریعت میں اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ثواب کتنا ہے، گناہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم جو ہے وہ بہت سے گناہوں کا ارتکاب اسی چکر میں کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں حیا نہیں کرتا بیان کرنے میں کوئی بھی مثال، تو پھر ہمیں بھی چاہیے بندے ہونے کے ناطے کہ جب اللہ نے قرآن میں اوپنلی سب کچھ بتایا ہے تو ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ اور نہ صرف ان امور، یہ سارے کے سارے امور کو ہم نے جاننا ہے، ان کا علم حاصل کرنا ہے، بلکہ ان پہ عمل کر کے آگے بھی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ امت محمدی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کی تبلیغ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے مگر وہ لوگ جو بدکار ہیں، جو نافرمان ہیں۔ اب آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیت کے آخر میں ہم نے فاسقین کی نشانیاں پڑھی، اب اس آیت میں ذکر مل رہا ہے کہ فاسق یعنی بدکار اور نافرمان کون ہیں، جس میں یہ 4 عیب موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا، جو اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ ذات کا انکار کرے یا میری جو ہے وہ صفات کا انکار کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ سے عہد کیا گیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دینے والا شخص۔ اللہ سے جو عہد کیا گیا اس سے مراد عہد الست بھی ہے، جسے عہد میثاق بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام لاتے وقت جو ہر کوئی شخص عہد کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کیے گئے عہد کی پاسداری نہیں رکھتا، یا وہ کسی بھی طرح کا، جس طرح ایک مرشد کے ہاتھ بیعت کی جاتی ہے تو مرید جو استقامت کا عہد کرتا ہے وہ توڑ دے، یا کسی بھی قسم کا عہد جو نیکی کا ہو اس کو توڑ دینے والا شخص اللہ کہتا ہے نافرمان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات ہے، عہد تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، آج کے بعد میں نے اس شخص کو نہیں بلانا،
ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا عہد توڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اول تو کرے ہی نا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ جو ہے وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلانے شخص کو نہیں بلائیں گے، تو یہ تو گناہ ہے نا، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اسی کو بلانے سے عہد کر لیا کہ نہیں بلانا آج کے بعد، تو وہ چیزیں اس عہد میں داخل نہیں ہیں۔ ہر وہ نیکی کا کام جو آپ عہد کرتے ہیں کہ آپ کریں گے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے کہ ایسا شخص نافرمان ہے۔ اور پھر وہ جو بھی میں نے کہا کہ اس سے بہتر عہد وہ اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو توڑ دینا بہتر ہے، تو اس پہ بھی جو شرائط لگتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے، کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم عہد کریں کہ نہیں بلانا پھر توڑ دیں، جی قرآن میں حکم ہے، پھر عہد تو کریں توڑ دیں، تو یہ سارا معاملہ ایک علیحدہ طرح سے بھی نکلتا ہے کہ ہمیں کس کس طرح سے اگر ہم قسم توڑتے ہیں قسم کھانے کے بعد تو کیسی قسم توڑ دینا بہتر ہے، افضل ہے، کیسی پہ کفارہ ہے، یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ بہرحال پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں ذکر کیا گیا کہ اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جو ہے وہ جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے مراد حقوق کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، حقوق العباد کی، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے فرمان دیا تھا، ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بھی نافرمان ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر 4 پہ آ جاتا ہے وہ آتا ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی حرام کام کرتے ہیں، زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ ہر وہ کام جو زمین پہ برائی ہے، وہ حرام ہے، وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ قرآن مجید سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا، اور ایسا شخص پورے نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا؟ ہم نے ان نافرمانوں کی نشانیاں پڑھی جن کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ تو ذرا اب اس آیت پہ غور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اگر ہم کسی ایک نشانی میں بھی پائے گئے تو اب سے عہد کرنا ہے، اور سچا والا عہد کرنا ہے کہ ہم اس نشانی سے نکل جائیں اور یہ نشانی ہمارے اندر موجود نہ رہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 28۔ اللہ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا اپنی ذات کا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فرمایا گیا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہی ہو کہ پہلے تم بے جان تھے، تمہیں یہ معلوم ہی ہے، اللہ بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تم اس حالت میں کہاں سے کہاں سیر کر چکے ہو، کبھی سبزہ بن کے زمین پہ اگے، پھر دانہ بن کے پسے، اس دانے کی روٹی بنی، پھر تم اپنے باپ کے معدے میں پہنچے، پھر اس حالت میں تم ایک خون کا نطفہ بنے، پھر رحم مادر میں آ کر بہت سے انقلاب دیکھے ماں کے پیٹ میں، تو تمہاری وہاں پر رکھوالی کرنے والا کون تھا؟ تمہیں وہاں پر گرو دینے والا کون تھا؟ ایک گوشت کا لوٹ تھا جس پہ ہڈیاں اور جس کو ایک علیحدہ سی شکل دی گئی، اور اس شکل کو قرآن میں علیحدہ سورۃ التین میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تو اے انسان تجھے بنایا ہی بہت خوبصورت ہے، پھر اس شکل اور اچھی شکل و صورت اے انسان تجھے دی، پھر تجھے زندہ کیا، تمہیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں ایک نئی زندگی دی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کتنی حالتوں سے گزرے، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر بے عقلی سے عقل عطا کی، پھر کمزوری سے قوت عطا کی، بیماری آئی تو تندرستی دی، علم دیا، جہالت تھی تو علم عطا کر دیا، ہوش مندی عطا کی، الغرض کہ ہر حالت میں تم اس دنیا میں آئے اور بدلتے ہی رہے، پھر تمہیں موت آئی تو تم سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ رہے، تمہارا سب کچھ یہاں کا یہاں رہ گیا۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر بھی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم خود کو اپنی حالت پر غور کرو تو تم اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری حالتوں کو بدلنے والا تو خود نہیں، اے انسان ان ساری حالتوں کو بدلنے والی تیری اللہ کی ذات ہے۔
پھر جب تم پر موت آ کر جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اور تم وہ نئی زندگی کے وقت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. تم نے جو بھی اعمال دنیا میں کیے تم ان سب کے ذمہ دار ہوگے. خواہ وہ اچھے ہیں تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر وہ برے ہیں تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو اے انسان، تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلے مردہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ماں کی کوکھ سے تم اس دنیا میں آئے، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جاؤ گے. اگر میں عام الفاظ میں ان شارٹ اس آیت کے مفہوم کو سمیٹوں تو میں کہوں گی کہ ہمیں اپنی اوقات یاد کرائی جا رہی. یہ جو ہم اکڑ کے پھرتے ہیں نا پوری دنیا میں کہ میرے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، میرا بڑا نام ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑا مقام ہے، بڑا اسٹیٹس ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری کسی بھی چیز پہ تمہارا اختیار نہیں ہے. نہ تم بچپن سے جوانی کو، اور بچپن سے جب تم جوان ہوئے اور جوانی کو اس کے بعد جانے سے روک سکتے ہو، نہ تم بڑھاپے کو آنے سے روک سکتے ہو. بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ جن کے ناموں کے دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. آج ان کی قبروں کے نشانات تک موجود نہیں ہیں. بے بسی کی حالت میں اس دنیا سے گئے اور ابھی بھی ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. تو اس قدر مجبور مسافر جو اس دنیا میں سفر کرنے آیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے خالق کی طرف لوٹ جائے. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ پہلے اس سے کہ تمہیں موت آ جائے، کہ موت آئی تو لوٹنا تو اس کی طرف ہے، تو خدا را زندگی میں ہی لوٹ جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکو. یہ زندگی، یہ اپنا جسم، یہ اپنی روح، یہ اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنا دل اللہ کی یاد میں لگا دو. ہر چیز جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تم اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں لگا دو. تم اس قدر مجبور ہو، تم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے اے انسان، نہ تم اپنی مرضی سے دنیا میں رہ رہے ہو اور نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتے ہو. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے خالق و مالک کا، اس کی بڑائی کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا پر ایمان لا کر تم اپنی دنیا بھی جو ہے وہ برباد ہونے سے بچا لو اور آخرت بھی بہتر بنا لو. اگلی آیت ہے، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی اور زمین کو بہت آرام دہ بنایا. ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف 1 یا 2 آسمان نہیں بنائے، میں نے اے انسان تمہاری خاطر 7 آسمان بنائے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ رزق نازل ہو سکے. اللہ نے کہا اے انسان تمہارا رزق آسمان سے اترتا ہے اور زمین سے ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ ہر چیز کی چھپی ہوئی باتیں، ہر چیز کے اسرار، ہر چیز کی مصلحتیں اس کو خوب معلوم ہیں. غرض یہ کہ اے تمام انسانوں، یہ ساری کی ساری کائنات تمہاری ہی خاطر بنی ہے، پھر بھی اگر تم میرا احسان نہ مانو تو بہت تعجب کی بات ہے. اب غور کریں کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنا بھی علم ہمیں دے دیا گیا، جتنی بھی نعمتیں ہمیں دے دی گئی، ہم اس میں سے کس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ کس نعمت کا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے پاس آپ کی ایک ایک سانس جو ہے وہ نعمت ہے، آپ اس سانس کا کس طرح سے جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خالق و مالک کی یاد میں اس سانس کو لگا رہے ہیں؟ یہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے اور یہی سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو اس آیت سے ہم نے غور کرنا ہے اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ، کہ ہم پروردگار کے کس قدر فرما بردار ہیں اور کس قدر نافرمان. اور اگر ہم نافرمان ہیں تو آج سے عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے رب کو منا سکیں. یہاں پر رکوع کا اختتام ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے پورے رکوع سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ انسان کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی، انسان کے لیے ہی اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا گیا، اس کو انسان کے آرام کے لیے ہر طرح کا خیال رکھا گیا، انسان کے لیے ہی ساری کائنات کی نعمتیں اتری، اور انسان کے لیے ہی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ پھر کہا کہ انسانوں تمہارا رب اللہ ہے، اور وہ اللہ ہونے کے باوجود قرآن میں حیا نہیں فرما رہا کہ کسی بھی چیز کو بیان کر سکے۔ تو اے انسانوں تم لوگ بھی اپنے دین کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ شعور عطا کرے گا۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، احادیث کو، میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی ذات کو، میرے رب تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اگر ہم اس کو تعصب کی عینک سے دیکھیں گے، تعصب کی نظروں سے دیکھیں گے تو ہمیں گمراہ کر دے گا، اور اگر ہم صدیقیت نظروں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے سے، صحابہ کرام کے صدقے سے ہم اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ چند نیکیاں جو ہیں وہ ہم اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جسم کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو پاک کر لیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں اور تبلیغ کریں، اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔